بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کی اس ویڈیو میں ہم بات کریں گے ان بدشگونیوں کی جو لوگوں نے پھیلا رکھی ہیں کہ اگر ان بدشگونیوں میں سے کچھ ہو جائے تو مختلف قسم کی وضاحتیں دیتے ہیں، جیسے اگر کالی بلی نے راستہ کاٹا تو سمجھو کام بگڑ گیا، شیشہ ٹوٹا تو نصیب پھوٹا، آنکھ پھڑکی تو مصیبت سر پر آ گئی، کوا کائیں کائیں کرے تو سمجھو مہمان گھر پر کھڑا ہے، خالی کینچی چلائی تو ہوگی خوب لڑائی، چھینک آئی تو کسی کی یاد آئی، نظر لگے تو سرخ مرچ جلائیں۔ توہم پرستی آج کے دور میں اہم مسئلہ ہے، جس کی حقیقت پر بات کرتے ہوئے پروگرام مارننگ کے میزبان ساحر لودھی کا کہنا تھا کہ یہ بھوت ہمارے ہاں کرتے کیا ہیں، مجھے آج تک سمجھ نہیں آئی، اور مزے کی بات جس پر جن آ جائیں اس کو پتہ نہیں کیوں اٹھا کر لے جانا چاہتے ہیں۔ ایک کالر نے بتایا کہ شادی سے ایک جن ان کے ساتھ ہے، بات نہیں کرتا لیکن ساتھ رہتا ہے، اور جن جس کے بارے میں بات کرتا ہے اس کی موت ہو جاتی ہے۔ ساحر لودھی کا کہنا تھا کہ ایسا نہیں کہ جن نہیں ہوتے، لیکن جو جن ہمارے ہیں وہ بہت ہی فارغ قسم کے ہیں۔ ہم اپنی ناکامیوں کا ذمہ دار جن بھوتوں کو قرار دے دیتے ہیں، یا کبھی اس قسم کی بات کرتے ہیں کہ ہمیں نظر لگ گئی ہے تو اس وجہ سے ہم ناکام ہو رہے ہیں، یا کالی بلی نے رستہ کاٹ لیا، نظر ہوتی ضرور ہے لیکن یہ ہر آدمی کو نہیں لگتی۔ حیرت انگیز طور پر نظر کا علاج بہت کمال ہے کہ مرچیں جلا ڈالو یا نمک پھینکنے سے اتر جائے گی، لیکن زندگی میں وہ لوگ بھی ہیں جو ان سب چیزوں کو نہیں مانتے، نہ کرتے ہیں، اور وہی لوگ کامیاب ترین انسان بھی ہیں۔ لوگوں کا اکثر کہنا ہوتا ہے کہ ان کو نظر لگ گئی ہے، یا کالی بلی نے رستہ کاٹا جس کی وجہ سے ان کے حالات یا طبیعت خراب ہوتی ہے۔ اسی حوالے سے مہمان خصوصی کے طور پر شو میں موجود ان کا کہنا تھا کہ کبھی کسی کے ساتھ بدگمانی نہ کرو، ہم کرتے ہیں اور یہ بھی توہم پرستی میں شمار ہوتا ہے۔ اکثر گھروں میں بچوں یا کسی کو بھی منحوس کہا جاتا ہے، جو کہ یہ بھی غلط ہے۔ گھر میں کسی کے آنے پر کچھ غلط ہو تو وہ بھی اس پر ڈال دیا جاتا ہے کہ بہت منحوس سے جب سے آیا ہے یا آئی ہے سب خراب ہو رہا ہے۔ تو یہ جتنی بھی مذکورہ چیزیں بیان کی گئی ہیں رائجوں مشہور ہیں، یہ محض جہالت ہے، شریعت سے اس کا کوئی تعلق نہیں ہے، جیسا کہ مولانا طاہر احمد صاحب قبلہ غلط فہمیاں اور ان کی اصلاح میں تحریر فرماتے ہیں کہ کچھ جگہوں پر دیکھا جاتا ہے کہ کوئی شخص گلی یا راستے میں جا رہا ہو اور سامنے سے بلی گزر جائے، جسے رستہ کاٹنا کہتے ہیں، تو وہ کچھ دیر کے لیے رک جاتے ہیں، پھر بعد میں چلنے لگتے ہیں، اور وہ سمجھتے ہیں کہ بلی نے رستہ کاٹ دیا، کوئی نقصان ہو سکتا ہے، حالانکہ یہ سب بیکار کی باتیں ہیں، اور شریعت مطہرہ میں ایسا کچھ بھی نہیں ہے۔ مسلمانوں کو اس قسم کے خیالات نہیں رکھنے چاہیے۔ بہوالا غلط فہمیاں اور ان کی اصلاح میں یہ بھی ہے کہ اسی طرح چھینک کا آنا عوام الناس میں جو مشہور ہے کہ چھینک آ جائے تو کوئی کام رک سکتا ہے، اس کا شریعت سے کوئی بھی تعلق نہیں ہے۔ اب بلی کو جو کہ نقصان کی علامت سمجھا جاتا ہے، مگر کیوں؟ حقیقت تو یہ ہے کہ بیچاری بلی کا آپ کی قسمت کے ساتھ قطعاً کوئی تعلق نہیں ہے۔ زمانہ قبل مسیح کے مصر میں تو بلیوں کو مقدس سمجھا جاتا تھا، اور کسی بلی کو نقصان پہنچانا عظیم گناہ سمجھا جاتا تھا۔ دنیا کی انوکھی خاتون کی شرمناک واپسی مردوں کو کتا بنا دیا۔ زمانہ وسطیٰ کے یورپ میں بلیوں کے بارے میں غلط فہمیاں پیدا ہونا شروع ہوئیں اور انہیں چڑیلیں اور ڈائنے قرار دیا جانے لگا۔ 16ویں صدی کی بات ہے کہ مشرقی انگلینڈ کے علاقے لنکن شائر میں ایک باپ بیٹا رات کے وقت سفر کر رہے تھے۔ انہیں ویران علاقے میں ایک کالی بلی رستہ کاٹتی نظر آئی تو انہوں نے اس پر پتھر برسائے۔ بلی زخمی ہو کر ایک قریبی جھونپڑی میں جا گھسی۔ اگلی صبح اسی جھونپڑی سے ایک بوڑھی خاتون زخمی اور لنگڑاتی ہوئی نکلی تو یہ بات مشہور ہو گئی کہ وہ ایک ڈائن ہے جو رات کے وقت کالی بلی کا روپ دھار کر گلیوں میں پھرتی ہے۔ اسی طرح دیگر کئی یورپی ممالک اور انگلینڈ میں اکیلی اور بوڑھی عورتیں بلیاں پال لیتی تھی، جو یورپ میں تاریک دور تھا، تو ان خواتین کو بڑے پیمانے پر ڈائن قرار دے کر قتل کیا گیا۔
اور یوں ان کی بلیاں بھی عطاب کا نشانہ بن گئی۔ امریکی شہر سلم میں تو انسانوں کو ڈائن قرار دے کر مارنے اور جلانے کے اتنے واقعات ہوئے ہیں کہ یہ شہر قصے، کہانیوں، فلموں اور ایک عظیم ناول کا موضوع بن گیا۔ زمانہ وسطیٰ کے مغرب میں پھیلنے والی اس جہالت نے ساری دنیا کا رخ کر لیا، اور افسوس کہ مسلمان ہونے کے باوجود ہم میں سے اکثر اس قسم کی بے بنیاد باتوں پر آج بھی یقین رکھتے ہیں۔ اب بلیوں کو قدیم دور کے بعد مشرق قریب میں عقیدت دی گئی۔ اسلام نے اس روایت کو اپنے انداز میں اپنا لیا، جو اس عقیدت سے بالکل ہٹ کر ہے جو دیگر قدیم مذاہب میں بلی کو دی گئی۔ حدیث کے مطابق محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بلیوں پر ظلم و تشدد کرنے اور قتل کرنے سے منع کیا ہے۔ ایک صحابی کی کنیت ہے ابو ہریرہ، یعنی بلیوں والا۔ ایک دن ابو ہریرہ نے دیکھا کہ گرمی کی شدت سے ایک بلی دیوار کے ساتھ چمٹی ہوئی ہے، تو انہوں نے اسے اٹھا کر گرمی سے بچانے کے لیے اپنی آستین میں چھپا لیا۔ انہوں نے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بتایا کہ کیوں انہوں نے ایسے کیا، تو محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کہا کہ ایک عورت کو اس لیے جہنم سے بچا لیا گیا کیونکہ اس نے ایک پیاسی بلی کو پانی پلایا تھا، لیکن اس روایت سے عائشہ بنت ابی بکر کو اختلاف ہے۔ اب تاریخ میں امریکی شاعر اور سیاح بیرٹ ٹیلر 1825-1878 نے سفر کو دوران میں ایک شامی اسپتال کے اندر بلیوں کو آزاد نہ گھومتے ہوئے دیکھ کر حیران رہ گیا تھا، اور اس نے ایک ادارہ دیکھا جہاں پر بلیوں کو پالا جاتا تھا اور غذا فراہم کی جاتی تھی۔ یہ بطور وقف کے بنایا گیا تھا، جس میں ایک نگران تھا جو اجرت پر بلیوں کو کھانا دیتا اور ان کی دیکھ بھال کرتا تھا۔ اس کے علاوہ آج کے دور میں بھی جو لوگ بلیوں کو پالنے کا شوق رکھتے ہیں، بہت سے لوگوں نے اپنے گھروں میں بلیاں پال رکھی ہیں اور مکمل طور پر ان کی حفاظت کی جاتی ہے، کیونکہ اسلامی روایات بلیوں کی صفائی کی تعریف کرتی ہیں۔ کتوں کے برعکس انہیں پاک سمجھا جاتا ہے اور اس طرح گھروں میں داخل ہونے کی اجازت دی جاتی ہے، یہاں تک کہ مساجد، مسجد الحرام سمیت بلیوں کے جوتے کو حلال اور ان کے جوتے پانی سے وضو کرنے کو مباح مانا جاتا ہے۔ مزید برآں ایک بڑی تعداد یقین رکھتی ہے کہ مسلمانوں کے درمیان میں بلیاں نمازیوں کو تلاش کرتی ہیں، اور اس لیے بہت سے لوگ بہت شوق سے بلیاں اپنے گھروں میں پالتے ہیں اور ان کی بہت دیکھ بھال کرتے ہیں۔ تو اللہ تعالی ہم سب کو جانوروں پر رحم کرنے کی توفیق عطا فرمائے، کیونکہ یہ بے زبان ہیں، کچھ بول نہیں سکتے، تو ان کے ساتھ ہمارا رویہ ہمیں گناہ میں مبتلا کر سکتا ہے۔ ویڈیو اچھی لگی ہو تو لائک کر دیں، چینل کو سبسکرائب کر دیں۔ جزاک اللہ خیر، اللہ حافظ۔